دعوت خطاب دے رہا ہوں پیرزادہ پر فیض حافظ محمد ساجد قادری ذکر گوشہ محدث قصوری کو کہ وہ آئے اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب کو روشن کریں. نعرہ تکبیر، استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند درود پاک. حضرت علی بکار قوم بنی اسرائیل کا ایک بندہ اس جہاں بانی سے پوچھ کر گیا تو وہ مرا اس حالت میں کہ وہ بندہ گناہگار تھا، زیادتار تھا، بدکار تھا، بدعمال تھا، بدکردار تھا. بستی کے بڑ بڈیروں اور عقل مند اور دانا لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج تک ہم نے اس کا کوئی نیک عمل نہیں دیکھا. اس کا لڑک پن ادھیڑ پن ہمارے ساتھ گزرا ہے. ہم نے آج تک اس کو کبھی نیک عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے ہاتھ پاؤں سے پکڑا اور اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا. اور ادھر اللہ رب العزت کے پیارے کریم حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام کو طور پر رب کائنات کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا جس طرح تو آگے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کرتا ہے آج بھی عطا فرماؤ. جس طرح تو آگے مجھے ہم کلام ہونے کی چاشنی عطا فرماتا ہے آج بھی عطا فرماؤ. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے کلیم ہم گفت و شنید بات نہیں کریں گے، ہم کلام پاک میں ہوں گے. پہلے فلاں بستی کے اندر میرا ایک یار کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کر. تو دوستان مکرم حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام جب اس بستی میں پہنچے اور اس شخص کو اٹھانے لگے تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ والسلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا تو فرما رہا ہے کہ یہ میرا یار ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے کلیم ان باتوں کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے جو کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے اس کو سر انجام دے. تو دوستان مکرم جب آپ کفن دفن سے فارغ ہو گئے تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے کلیم یہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، بدعمال ہے، بدکردار ہے. لیکن جب یہ تیرے پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور جہاں جہاں میرے محبوب کا نام آتا تھا یہ اسے چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ تیرا بولنا حق دا کلام سنیا، تیرے اس سے لکھا درود سے سلام سنیا. تو دوستان مکرم جب قوم بنی اسرائیل کا ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور جہاں جہاں کریم آقا کا نام آئے اس کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے اور خالق کائنات فرمائے یہ میرا یار ہے. اور جب آقا کے یہ امتی اپنی کریم آقا پر درود و سلام کے کجرے نچھاور کریں، درود و سلام کے ہار پیش کریں تو پھر کیا مقام ہوگا.
رسول برکت کے لیے پڑھ لیجیے۔ حضرت عزیز وقار آج کی یہ برکت اور پاکیزہ محفل جس کی صدارت آل نبی اولاد نبی نبی اولاد علی حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت پیر سید ماجد علی شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ فرما رہے ہیں۔ آپ کے قبلہ والد گرامی حضرت صاحب زادہ والا شان حضرت پیر سید محمد امین شاہ صاحب آپ نے تشریف لانا تھی لیکن طبیعت ناساز کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے، اور آپ کے ساتھ خطیب ذیشان حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان قاری غلام شبیر صاحب قادری تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل خطیب دل پذیر حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان حضرت قاری محمد منیر احمد صاحب برکاتی نے بہت روح اور وقت خطاب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ تابع اہل سنت پر قائم و دائم رہے اور ان کا علمی روحانی اور فکری فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی اس نشست کو نتیجہ سے فرمائے۔ تو دوستان مکرم، آج جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہے۔ شان قرآن پر کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے اس میں 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، بظاہر ایک سینٹنس ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر روگ دور کرنے کا مداوع کر دیا، اور قرآن کریم نے ہر بیماری کا علاج بیان کر دیا۔ پہلے بتایا گیا کہ بیماری کیا ہے، پھر بیان کیا گیا کہ یہ لگی کیسے ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اب یہ دور کیسے ہوگی، اس کا علاج کیا ہے۔ تو دوستان مکرم، جب قومیں ذلیل و رسوا ہوتی ہیں، جب انہیں بیماری لگ جاتی ہے ذلت کی، جب ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتی ہے، تو قرآن اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ کس انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن گھر میں ہے، یہ قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کیوں نہیں کرتے؟ دوستان مکرم، سمجھایا یہ جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو قوم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتی ہے، وہ ہمیں قرآن سے عاری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ تو اب بیماری کیا ہے کہ دلوں پہ تالے لگ گئے۔ تو جب دلوں پہ تالے لگ جائیں تو کتنا قاری صاحب، تو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل گندے ہو جاتے ہیں، دل میلے ہو جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں پہ میل چڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل گندے ہو جائیں، جب دل میلے ہو جائیں، تب دل زنگ آلود ہو جائیں، جب دلوں پہ میل چڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوستان مکرم، پھر کمینگی آتی ہے، پھر ذلت آتی ہے، پھر پستی آتی ہے، پھر اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عزت نہیں رہتی، پھر بہت بیٹیوں کے سروں سے عزت کی چادر اتر جاتی ہے، پھر حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے، پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پھر حضور کی امت کا خون پانی سے
जाती है और तख्तबाज के मालिक हुक्मरान अमेरिका के कुत्ते बन जाते हैं। फिर ज़मीर का सौदा होता है, फिर गैरतें नीलाम होती है, फिर बरसरे मिंबर दीन बिकता है, फिर तसव्वुफ का व्यापार होता है, फिर सजदे, फिर तसव्वुफ बेमानी हो जाता है, सजदों को व्यापार होता है और फिर जगह जगह तिजारत की मंडियां लगती है और फिर घर की चार दीवारी से लेकर असेंबली हाल तक शैतानत राज करने लगती है। फिर सुख को दूर हो जाते हैं, जिंदगी अजीरत बन जाती है और फिर हाल ये होता है, भागते हुए कुत्ते ने अपने साथी कुत्ते से कहा, भाग वरना इंसान की मौत मारा जाएगा। तो दोस्तान मुकर्रम, जब ये सब कुछ हो जाता है, जब ये सारे रोग लग जाते हैं, जब ये सारी बीमारियां लग जाती है, जब इंसान इसकी दलदल में गिर जाता है, ये सब कुछ क्यों होता है? इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मेरे और आपके करीम आका फरमाते हैं, ताजदारे कायनात फरमाते हैं कि जब कौम कुरान से दूर हो जाती है, जब कौम कुरान को पढ़ना छोड़ देती है, जब कौम कुरान को समझना छोड़ देती है, जब कौम हमें कुरान से आरी हो जाती है, तो तब ये सब कुछ होता है। अर्ज किया मौला, हम दुनिया की ठोकरें खा खा कर तंग आ चुके हैं, मौला सीधे रास्ते पर आना चाहते हैं, मौला जिल्लत को इज्जत में बदलना चाहते हैं, मौला तरीका क्या है? फरमाया नादान, इसी आयत पे मारकर अफला यतदब्बरून अल कुरान, जिस कुरान को छोड़कर जिल्लत मिली थी, उसी कुरान से वाबस्ता हो जा, उसी कुरान को पकड़ ले, फिर इज्जत अदा कर दी जाए। उसी कुरान से वाबस्ता हो जा, फिर इज्जत अदा कर दी जाएगी। डाइजेस्ट पढ़ना छोड़ दे, रोमांटिक नावल पढ़ना छोड़ दे, अखबारें जहां पढ़ना छोड़ दे। आज तू अखबार को पढ़ता है जो तुझे एक हफ्ते की खबर देता है या एक दिन की खबर देता है, तेरी टांगे कब्र में आ गई, बुढ़ापा है, तेरी टांगे कब्र में है, लेकिन फिर भी नई नई खबरों की तलब है। और नादान, अगर नई नई खबरों की तलब है तो मुस्तफा के सीने से उतरे हुए कुरान को पढ़, जो तुझे एक दिन की रही, जो आदम से लेकर कयामत तक की खबरें दे रहा है, जो मखलूक से लेकर खालिक तक की खबरें दे रहा है, जो जर्रे से लेकर आस्ताब तक की खबरें दे रहा है, जो दुनिया से लेकर उकबा तक की खबरें दे रहा है। ओ नादान, अगर तुझे नई नई खबरों की तलब है तो मुस्तफा के सीने से उतरे हुए कुरान को पढ़। अगर जिल्लत को इज्जत में बदलना चाहता है तो मुस्तफा के उतरे हुए सीने, मुस्तफा के सीने से उतरे हुए कुरान। रब कायनात ने बेटों से बात किया तो उसे लपेट कर अमरात अलमारियों में रख दिया। आज हमें उससे गाफिल किया जा रहा है, हमें उससे दूर किया जा रहा है। ताजदारे कायनात ने फरमाया, इन्ना हाज़िही कुलूबकुम कमा यस्तउल हदीद इज़ा साबहुल माअ। मिश्कात शरीफ की हदीस है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि लोगों दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह पानी से लोहे को जंग लग जाता है। इमामुल अंबिया ने मिसाल दी, साहबे पैगंबर परेशान हो गए, अर्ज़ किया आका, अगर लोहे को पानी से जंग लग जाए, बर्तन को जंग लग जाए तो बर्तन को हम चमका लेते हैं, उसको हम मांझ लेते हैं और मांझ इसलिए लेते हैं कि वहां तक हमारा हाथ पहुंच जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی گندے ہو جاتے ہیں، دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، دلوں پہ بھی میل چڑھ جاتی ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے حبیب، دلوں تک تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا، ہم اندر کی غلاظتیں کیسے صاف کریں گے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا غلاموں کو یاد کر لو، دل چمک اٹھیں گے، دل جگمگا اٹھیں گے، اندر کی غلاظتیں ختم ہو جائیں گی، اندر کے روگ ختم ہو جائیں گے، اندر کی تاریکیاں مٹ جائیں گی۔ فرمایا غلاموں کو یاد کر لو، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کے ذکر کو بھی مت چھوڑنا اور تلاوت قرآن بھی کرتے رہنا۔ فرمایا موت کے ذکر کو بھی مت چھوڑنا اور تلاوت قرآن بھی کرتے رہنا۔ تلاوت قرآن کرتے جاؤ گے من دھلتے جائیں گے، تلاوت قرآن کرتے جاؤ گے دل دھلتے جائیں گے۔ امام الانبیاء نے قرآن کی طاقت بتا دی، فرمایا قرآن والا بن جا، جہاں تک تیرا ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے قرآن کی طاقت بتا دی، فرمایا جہاں تیرا ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ مولانا فتح حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب مناظرہ ہوا راج چندر پال کے ساتھ، ہندوؤں کا بہت بڑا مفتی عالم، تو وہ کہنے لگا کہ مولانا آپ میرے ساتھ مناظرے کے لیے آئے ہیں، تو کیا آپ نے ہماری مذہبی کتابیں جو ہے ان کا مطالعہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی لیے تو آیا ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ مولانا میرے ساتھ مناظرے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے ہماری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا تو آپ ہماری مذہبی کتابوں میں سے کوئی ایک صفحہ زبانی سنا دیں، میں آپ کے قرآن کے 15 پارے زبانی سنا دیتا ہوں۔ رام چندر پال نے کیا کہا؟ ذرا ذہنوں کو حاضر رکھیے گا امام الانبیاء کے غلاموں۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا آپ ہماری مذہبی کتابوں میں سے کسی ایک کا کوئی ایک صفحہ زبانی سنا دے، میں آپ کے قرآن کے 15 پارے زبانی سنا دیتا ہوں۔ وہ بھی مولانا فضل حق خیر آبادی سے رحمۃ اللہ علیہ۔ سنو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کے سینوں میں ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ آپ فرمانے لگے یہ شکست میری نہیں تیری ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ شکست میری نہیں، آپ فرمانے لگے کہ یہ شکست میری نہیں تیری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مذہبی کتابیں اتنی بوگس اور بور ہیں کہ ایک صفحہ بھی زبانی یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور یہ مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ کافر بھی پڑھے تو سینے میں اتر جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمانے لگے کہ کافر بھی پڑے تو سینے میں اتر جاتا ہے۔ تو دوستان مکرم آج ہر جگہ پہ ایک ہی گفتگو ہو رہی ہے، گھر کی 4 دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک، تخت و تاج سے لے کر اس فقیر تک ایک ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری آرمی بڑی عظیم ہے، لیکن اگر اسلحہ امریکہ کا مل جائے نا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ کیا کہ ہمیں اسلحہ امریکہ کا مل جائے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ یہ ایٹم بم، یہ جو ہائیڈروجن بم، یہ جتنے بم ہیں ہمیں مل جائے ہم امریکہ کو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، افسوس ہمارا قرآن سے رابطہ نہ رہا، قرآن سے رابطہ کٹ گیا، تعلیمات مصطفیٰ سے رابطہ نہ رہا۔ امام الانبیاء نے فرمایا پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے، آ مدینے آ،
اپنے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مدینے آ کر رسول تجھے نسخہ دیتا ہے. آقا کیا فرمایا الفتحت الدنیا بالسیف وفتحت المدینہ بالقرآن کہ دنیا کے ہر حکمران نے دنیا کو فتح تلوار سے کیا لیکن محمد نے مدینے کو فتح قرآن کو کیا. ہر وقت خدا جو والے نے دنیا کو فتح تلوار سے کیا لیکن محمد نے مدینے کو فتح قرآن سے کیا. فرمایا آؤ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے وہ تلوار ہاتھ میں پکڑ لے جو مصطفیٰ نے ہاتھ میں پکڑی تھی. آدم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آدم کہتا ہے میں کش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے. آدم کہتا ہے کہ میں تو شرابی ہوں میرے ہاتھ میں بوتل ہی اچھی لگتی ہے. آدم کہتا ہے میں تو کش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے. تو مومن ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا. اپنے پڑھنے کے لیے منگوا لی تو نے لندن سے کتاب ہم سائے کے گھر سے قرآن بھی منگوایا ہوتا. امام الانبیاء کے غلاموں آج الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں اور مساجد میں بچھی ہوئی یہ دریاں سجدہ کرنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. افسوس آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں, قرآن کو کھولنے کے لیے وقت نہیں, ورنہ تو ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. اگر تم میتھ پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر, اگر فزکس پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر, اگر تجھے کیمسٹری کے علم کی طلب ہے تو قرآن کا مطالعہ کر, اگر تجھے مخلوق کی خبر چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر, اگر خالق کی خبر چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر, اگر ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتا ہے تو قرآن کا مطالعہ کر. امام الانبیاء کے غلاموں قرآن تو ہمیں ہر چیز کی خبر دے رہا ہے لیکن افسوس ہم لوگ بے خبر ہیں. 11 ستمبر کا واقعہ امریکہ میں بہت بڑا حادثہ ہوا جسے 9/11 بھی کہا جاتا ہے اور سپر پاور امریکہ کے منہ پر بہت بڑا تماشا بھی تھا, بہت بڑا حادثہ تھا. مہینوں کو حاضر رکھیے کہ ستمبر کون سا مہینہ ہے سال کا, سال میں سال کے کون سے نمبر پر آتا ہے. ذرا ذہنوں کو حاضر رکھیے, ستمبر سال کا کتنا مہینہ ہے؟ بولیے 9واں مہینہ. ستمبر سال کا 9واں مہینہ ہے اور تاریخ کیا تھی 11. اور جس عمارت سے وہ پیارے ٹکرائے, جہاز ٹکرائے, وہ عمارت کتنی منزلہ تھی؟ 110 منزلہ عمارت. 11 تاریخ 9 مہینہ 110 منزلہ عمارت. اب اس ساری ڈیٹیل کو, اس ساری تفصیل کو قرآن کے سامنے پیش کریں. 11 تاریخ مصطفیٰ کے قرآن کا 11 نمبر پارہ پڑھنا, 9 مہینہ مصطفیٰ کے قرآن کی 9 نمبر سورت پڑھیں, 110 منزلہ عمارت مصطفیٰ کے قرآن کی 9 نمبر سورت کی 110 نمبر آیت پڑھیں. کیا فرماتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم. فرمایا لوگوں جو عمارت انہوں نے بڑے ناز سے بنائی تھی اب قیامت تک ان کے دلوں میں کانٹ چبھتی رہے گی. قرآن تو ساری تفصیلیں دے رہا ہے, قرآن تو ساری ڈیٹیلز دے رہا ہے. ایسا ہمارا ہے, ہمارے گھر میں پڑا ہے, خبریں دینے والا کمپیوٹر الماریوں میں رکھا ہے, لیکن افسوس اسے ہم نے بند کر کے رکھ دیا. ہم اس کو پڑھتے نہیں, ہمارے پاس آج وقت نہیں, ہمارا قرآن سے رابطہ کٹ گیا. حضرات جی وقار آج لمحہ فکریہ ہے, اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب الفتان اٹھائیں,
حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے اونٹ مدینے کے جنگلوں میں چر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں صحابی رسول؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے اونٹ مدینے کے جنگلوں میں چر رہے ہیں، اور اگر میرے اونٹوں کی رسی مدینے کے جنگل میں گم ہو جائے تو میں اسے مدینے کے جنگل میں تلاش نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور مصطفیٰ کا قرآن مجھے بتا دیتا ہے کہ عبداللہ تیری رسی فلاں جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے. یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم اصحاب پیغمبر جب ہمارے جانوروں کی گمشدہ رسیاں قرآن سے ملتی ہے تو تمہارا گمشدہ مقدر بھی قرآن سے ملے گا، تمہارا گمشدہ مقدر بھی قرآن سے ملے گا، تمہاری گمشدہ عزت بھی قرآن سے ملے گی. جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو ہمیں بات پڑھائی جاتی تھی، سورج رکا ہوا. سائنس کی روشنی میں یونیورسٹیز میں کالجز میں یہ بات سلیبس میں شامل تھی. تو سائنس کہہ رہی ہے سورج رکا ہوا. تو سر سید احمد خان جیسے لوگ، ضعیف العقیدہ لوگ جو آج قوم کے ہیرو بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تو سائنس کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے معراج کا انکار کر دیا. کہنے لگے کہ حضور معراج پر گئے ہی نہیں، آپ خواب میں معراج پر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کہہ رہی ہے گریویٹیشنل لا ہے، گریوٹی آف اسپیس ہے، کشش ثقل زمین کا قانون ہے کہ کوئی مادی شے اوپر نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو زمین اپنی طرف کھینچ لے گی. تو جب حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو پھر وہ اوپر کیسے چلے گئے؟ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے معجزات کا ہی انکار کر دیا. ادھر امریکہ کہہ رہا تھا سورج رکا ہوا ہے، رشیا سے آواز آ رہی تھی سورج رکا ہوا ہے، یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بول رہی تھی سورج رکا ہوا ہے. لیکن مصطفیٰ کے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھنے والے اور جن کے بارے میں یہ مشہور تھا، جن پر یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کے پاس بڑی بڑی آبزرویشن تھی. یورپ کے پاس ٹیلیسکوپ کا نظام تھا، سیٹلائٹ کا نظام تھا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے ٹوٹے مسلح پہ بیٹھنے والے، خشک ٹکڑے کھانے والے، مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس غلط کہہ رہی ہے، سورج رکا ہوا نہیں، سورج چل رہا ہے. بھئی تمہیں کیسے یہ معلوم ہو گیا؟ تم نے کس بنیاد پر یہ بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مصطفیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے. لیکن امریکہ سے آواز آ رہی تھی سورج رکا ہوا ہے، بریلی سے آواز آ رہی تھی سورج چل رہا ہے. اب یہ ایک کمپٹیشن تھا، ایک مقابلہ تھا امریکہ کا بولنے کے ساتھ اور رشیا کا بریلی کے ساتھ، تخت و تاج کا مصطفیٰ کے مسلح کے ساتھ. اب ذرا ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، ذرا بھرپور توجہ سے سنیے گا. بڑی لیٹسٹ چیز عرض کرنے لگا ہوں، صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد نئے سائنسدان آئے،
टेलीस्कोप का नया निजाम बना, सैटेलाइट का नया निजाम बना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के नए नए आलात बने। जब ये सारे आलात, मलक साहब तवज्जो कीजिएगा, जब ये सारे आलात नए बन गए तो दुनिया भर के साइंसदानों ने कहा कि अब इस मसले पर दोबारा से तहकीक करते हैं। रशिया वाले बैठ गए, अमेरिका वाले बैठ गए, चाइना वाले बैठ गए, जापान वाले बैठ गए। जब नतीजा निकाला तो सब के सब निदामत से झुक गए। दुनिया भर के ईसाई बोल उठे कि हम जो कहते थे, साइंस जो कह रही थी वो गलत था, हक वही था जो मुस्तफा की ज़ुबान से निकला। आयत तकबीर, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। तो दुनिया भर के ईसाई बोल उठे, साइंस जो कह रही थी वो गलत था, हक वही था जो मुस्तफा की ज़ुबान से निकला था। इसलिए मैं कहता हूँ आका आपकी जुबान से जो बात निकली वो होके रही। आका आपकी जुबान से जो निकली बात वो होके रही। आपने रात को दिन कहा तो दिन निकल आया, आपने रात को दिन कहा तो दिन निकल आया, आपने दिन को शब कहा तो रात होके रही। तो इमाम उल अंबिया के गुलामों, साइंस की थ्योरीज बदलती रहती है, लेकिन इमाम उल अंबिया की जुबान से निकला हुआ कौल खुदा की तकदीर बन जाता है। आज तक साबित करो जो आका की जुबान से निकला हो और वो गलत साबित हुआ हो, आज तक साबित करो। इमाम उल अंबिया ने 1400 पहले फरमाया था कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में खा लेना तो उसको मट्टी से मांझ लो, मतलब पाप साफ हो जाता है। एक जर्मन डॉक्टर ओरिएंटलिस्ट ने आपका ये कॉल पढ़ा, कहने लगा तजर्बा करके देखता हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ कि मुसलमानों के नबी ने ये बात कैसे कर दी। 14 सदियां पहले आपने फरमाया था कि कुत्ता अगर किसी बर्तन में खा ले तो उसको मट्टी से मांझ लो, बर्तन पाक साफ हो जाता है। उस डॉक्टर ने एक बर्तन में कुत्ते को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब उस बर्तन का खुदबीन के साथ मुशाहिदा किया, तजज़िया किया, तो उसमें कुत्ते की जरासीम मौजूद थे। उसने दौरे हाजिर के बर्तन धोने वाले बारी बारी उन साबिरों के साथ उस बर्तन को धोता। धोने के बाद जब उसका मुशाहिदा करता तो उसमें कुत्ते के जरासीम मौजूद होते। अब आखिर में उसने हुजूर की हदीस पर अमल किया कि आप मुसलमानों के नबी की हदीस पर अमल करके देखता है। उसने 3 मरतबा उस बर्तन को मट्टी से मांझा। मांझने के बाद जब उस बर्तन का मुशाहिदा किया, उस प्लेट का, तो सिर्फ आगे से ही नहीं, उसको उल्ट करके देखा तो एक भी जरासीम मौजूद न था। उसका सर चकरा गया। उस मट्टी को उठाकर लेबोरेटरी में ले गया। कहने लगा कि इस मट्टी का मुशाहिदा कर रहा हूं, तजर्बा करके देखता हूं कि मट्टी नहीं, कुत्ते के जरासीम कैसे मार दिए। जब उसने मट्टी का एनालिसिस किया तो हैरान रह गया कि मट्टी में नुशादर के अज्जा होते हैं जो इंसानी आंख से ओझल होते हैं, इंसानी आंख को नजर नहीं आते। उन नुशादर के अज्जा में ये ताकत होती है कि वो कुत्ते के जरासीम मार देते हैं। उसका सर अदब से झुक गया। कहने लगा कि मुसलमानों के नबी तेरे इल्म को सलाम पेश करता हूँ। सदियों की तहकीक
کے بعد بھی سائنس جہاں تک نہ پہنچ سکی تو نے اپنے غلام بلال کو وہاں کھڑا رکھا ہے۔ آج امریکہ کی پڑھی لکھی عورتیں بھی نہیں جانتی کہ کتے کے استعمال شدہ برتن کیسے پاک کیے جاتے ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ کی دیہاتی عورتیں بھی جانتی تھی کہ کتے کے استعمال شدہ برتن کیسے پاک کیے جاتے ہیں۔ تو دوستان مکرم، سائنس جیسے جیسے تحقیق کرتی جا رہی ہے، تحریریں مصطفیٰ کے قریب آتی جاتی ہے، اور فکر محمدی نے جو لکیر کھینچ دی ہے، سائنس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ بس ایک نقطہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ صدیوں کی تحقیق کے بعد بھی سائنس نے نتیجہ نکالا تو غلط نکلا، تو سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غور سے سن لیجیے، اس لیے کہ کائنات پہلے بنی، سائنسدان بعد میں بنے۔ اور یہ نقطہ بھی سن لیں، اللہ رب العزت نے زمین، آسمان، چاند، سورج، جنت، دوزخ، ہر چیز کو پہلے بنایا، انسان کو سب سے آخر میں بنایا۔ پھر سن لیجیے کہ سائنسدانوں کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ کائنات پہلے بنی، سائنسدان بعد میں بنے، لیکن میں نے مصطفیٰ کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ذہنوں کو حاضر رکھیے، سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں نے مصطفیٰ کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ کائنات بعد میں بنی، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے بنا۔ تو جس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو امام الانبیاء کو تحقیق کی ضرورت کیوں پیش نہ آئی؟ اس لیے کہ کائنات بعد میں بنی، میرے مصطفیٰ کا نور پہلے بنا۔ تو جس کے سامنے سب کچھ بنا ہو، اسے کوئی تحقیق کی ضرورت رہے گی، اسے کوئی حاجت رہے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، سارے جہاں کے فلسفے غلط اور فضول ہے، سارے جہاں کے فلسفے غلط اور فضول ہے، ہمیں تو فقط آقا کی باتیں قبول ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے حقائق کو سچ مان کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان ابو الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شبیہ قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مفتی محمد علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔